رام حالا دا سونا دردی او میرا نی جندڑی چل چلیے سونا دردی او میرا نی جندڑی چل چلیے کوئی نہ تیرا نی جندڑی چل چلیے الحمدللہ پہلے کر لیا کرو نا سارے کام پیچھے کرو الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين سبحان الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم سبحان الله
انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک
کریم کا میرا دین پارنا نہیں صلی بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں نے بتایا تھا کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے 3 حالات ہیں۔ ایک ہے خلقت محمدیہ اور دوسری حالت آپ کی ہے ولادت محمدیہ اور آپ کی تیسری حالت ہے بعثت محمدیہ۔ خلقت محمدیہ یعنی آپ کی ذات پاک کے نور پاک کی تخلیق کب ہوئی؟ ولادت محمدیہ آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر سے اس دنیا میں تشریف لائے، یہ ولادت محمدیہ۔ 40 سال عمر شریف مکمل ہونے پر آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اظہار فرمایا، اسے کہتے ہیں بعثت محمدیہ۔ تو خلقت محمدیہ کے سلسلے میں مختصر گفتگو کی گئی، آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حدیث جابر بیان کی گئی، اس حدیث کو امام بخاری کے دادا استاذ نے اپنی کتاب مصنف میں نقل کیا ہے اور اسی حدیث کو تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشر الطیب میں بھی نقل کیا ہے۔ وہ حدیث آپ پہلے سن چکے ہیں، جو نہیں سن سکے وہ بھی سن لیں۔ مبین سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت جابر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ قبل جمیع الاشیاء، مجھے آپ بتائیں کہ رب نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اس پہ تفصیلی گفتگو کچھ ہو چکی ہے۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق قبل جمیع الاشیاء نورا نبیک من نورہ، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس وقت
نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ عرش تھا نہ کرسی تھی، کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں تھی، صرف رب ذوالجلال۔ اس رب نے اپنے نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی جسم تیار نہیں ہوا تھا، 14,000 سال پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو پیدا کیا ہے۔ اس پہ میں نے کچھ 2-4 اور حدیثیں بیان کی، ضرورت نہیں ہے ابھی ان کو لوٹانے کی۔ پھر یہ نور کہاں رہا؟ سیرت حلبیہ، خصائص کبریٰ اور اسی طرح دوسری سیرت کی کتابوں میں وضاحت موجود ہے، مدارج النبوہ، معارج النبوہ وغیرہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا یہ نور کئی ہزار سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، کئی ہزار سال، حالت قیام میں کئی ہزار سال گزر جاتے ہیں، رکوع میں کئی ہزار سال گزر جاتے ہیں، سجدے میں کئی ہزار سال گزر جاتے ہیں۔ اور حاجی جی ہم 10 منٹ نماز کے لیے نہیں نکال سکتے جی۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے نور کی شان یہ ہے کہ ہزاروں سال قیام میں گزرتے ہیں، ہزاروں سال رکوع میں گزرتے ہیں، ہزاروں سال سجدے میں گزرتے ہیں، ہزاروں سال قعدے میں گزرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے احکامات نازل فرمائے۔ نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، صدقہ خیرات کا حکم ہے، ماں باپ کی فرما برداری کا حکم ہے، اس طرح بہت سارے احکامات ہیں۔ تو قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا جی؟ دنیا میں تو ہم بالکل غافل ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، قتل پہ قتل کرتے جا رہے ہیں، ڈاکے پہ ڈاکہ مار رہے ہیں، چوری پہ چوری کر رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے، حج نہیں کر رہے فرض ہونے کے باوجود۔ دنیا میں ہم بالکل بے خبر ہیں، بے خبر بھی نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا حساب ہونا ہے، کہتے قیامت کے دن ہوگا، حساب دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی حساب لیتا ہے، دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو لاکھ پتی تھے، آج ککھ پتی ہیں، ارب پتی تھے آج ککھ پتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں۔ نماز اللہ کا ایسا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اول ما یحاسب العبد بالصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا وہ نماز ہے، زکوٰۃ بعد میں، حج بعد میں، روزہ بعد میں، سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا کہ تو نماز پڑھتا تھا یا نہیں۔ میرے پاس آتے ہیں جی قبلہ پیر صاحب کو تعویذ دیں، دکان نہیں چل رہی، کاروبار نہیں ٹھیک ہو رہا۔ جب میں پوچھتا ہوں کہ نماز پڑھتے ہو، کہتے ہیں جی کبھی کبھی پڑھتے ہیں، پھر میں جواب دیتا ہوں پھر پیسے بھی کبھی کبھی ملیں گے جی۔ اور پھر کبھی وہ لوگ کہہ دیتے ہیں میں جمعہ پڑھتا ہوں جی سر، کبھی آدمی کہہ دیتا ہے جی میں تو سال کے بعد عید پڑھتا ہوں۔ پھر کاروباری حالات تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر بعض اوقات ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں،
جھوٹ گناہ ہے کہ نہیں؟ چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ جی بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے لیاقت صاحب ادھر دیکھو، کسی نے عرض کیا حضور میری دکان نہیں چل رہی، گاہک نہیں آ رہے، آپ نے ارشاد فرمایا 2 کام کرو تمہاری دکان چلے گی۔ جی کس نے کہا؟ روحانیت کے مرکز ہیں یہ، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب فیض ان سے حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا 2 کام کرو برکت ہو جائے گی دکان میں۔ پہلا کام یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ پہلا کام کیا ہے؟ سچ بولو۔ اکثر دکاندار جھوٹ بولتے ہیں، 5 روپے کی چیز ہوگی تو کہیں گے جی یہ تو ہم نے 10 روپے میں خرید کی ہے۔ فرمایا جھوٹ نہ بولو۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا اگر دکان کے اندر مکڑی کے جالے ہوں تو ان کو صاف کیا کرو۔ گھر میں ہوں یا دکان میں ہوں یا فیکٹری میں ہوں، مکڑی کے جالے ہوں تو ان سے نحوست اور بے برکتی ہوتی ہے۔ تو نماز برکت کی چابی ہے، بولو نماز جنت کی تو ہے چابی، لیکن برکت کی بھی چابی ہے۔ نماز کی پابندی کرو لیکن نماز بھی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھو۔ آپ مولویوں سے دور بھاگتے ہیں نا کہ نہیں؟ اگر مولوی صاحبان جلوس نکالیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو تپڑ مارو زور سے، سونے کے لیے آئے ہو بھی، یہ ریسٹ ہاؤس تو نہیں ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس وہی نکالتے ہیں جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں؟ جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے وہ گلی گلی کوچے کوچے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کرتے ہیں، آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا ذکر کرنا گناہ ہے؟ کیا آپ کا نعرہ بلند کرنا گناہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے کہ نہیں سمجھے؟ پھر گولیاں کیوں چلاتے ہو بھائی؟ یہ تحریک لبیک والے جو ہیں ہمارے اپنے مسلک کے لوگ ہیں، ان کے والد صاحب جو تھے میرے اچھے دوست تھے، وہ پیر مکی کی مسجد میں خطیب تھے۔ آج کل ان کا بیٹا ہے سعد حسین، حافظ سعد حسین صاحب، تو حویلیاں کے قریب جلوس نکالا انہوں نے عید میلاد النبی کا۔ شام کے وقت جب ان کو پتہ چلا کہ آگے دفعہ 144 نافذ ہے تو وہ واپس لوٹ رہے ہیں۔ شام سورج غروب ہو گیا تو پیچھے سے انہوں نے گولیاں چلانی شروع کر دی۔ صوبہ سرحد جس کو پہلے کہتے تھے، آج کل KP کہتے ہیں، خیبر پختونخوا، وہاں کی پولیس نے گولیاں چلانی شروع کر دی۔ کیوں ماری بھی گولیاں ہو گئی؟ جن لوگوں کی حکومت ہے ان کے لیڈروں نے ابھی تک اس کی مذمت نہیں کی۔ کیا ان کے سینے عشق مصطفیٰ سے خالی ہیں؟ زبانی کلامی کہتے ہیں کہ جی ہم عاشق رسول ہیں اور سرکار کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم سب اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور سپریم کورٹ سے میں مطالبہ کروں گا کہ وہ از خود نوٹس لے کر اس معاملے کی انکوائری کروائے اور جو شخص بھی مجرم پایا جائے اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ 4 کے قریب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے 4 کے قریب شہید ہوئے اور باقی بہت سارے شدید زخمی حالت میں ہسپتال میں پڑے تشریف لے۔ سب سے پہلے حساب کتاب کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ہزاروں سال
قیام کی حالت میں گزرتا ہے نور محمدی، ہزاروں سال رکوع میں گزرتے ہیں، ہزاروں سال سجدے میں گزرتے ہیں، ہزاروں سال قعدے میں گزرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حاجی صاحب طبیعت ٹھیک ہے؟ مبین آ گیا ہے، یہ کراچی سے آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ بیٹھیں بیٹھیں۔ درود پاک پڑھو بھائی، نعرہ بھی لگائے، یہ رکھ دو۔ حج سے 70,000 سال گزرتے ہیں رکوع میں، کئی ہزار سال گزرتے ہیں قیام میں، اور کئی ہزار سال گزرتے ہیں سجدے میں، جو آپ کا نور پاک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولانا ذوالفقار، کہ ہزاروں سال جو گزرتے تھے آپ کے، وہ کہاں گزارتے تھے آپ؟ اس کا جواب حضرت محی الدین ابن العربی نے دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، وہ حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، کم عمرت من السنین، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک تمام نبیوں تمام رسولوں کا پیغام تم پہنچاتے رہے، پہنچا بھی رہے ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 یا کم و بیش نبی۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا، میں صرف ایک بات جانتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ چوتھے نوری پردے سے، چوتھے نوری پردے سے ایک تارا نکلتا تھا، میں نے اس تارے کو، وہ تارا 70,000 سال کے بعد نکلتا تھا، میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ تو اکاؤنٹس سے آپ کا تعلق ہے نا، اس کی آپ ضرب دے دیں 72 کو 70 سے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس تارے کو 70,000 مرتبہ، 70,000 سال کے بعد وہ نکلتا تھا، اور میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ارشاد فرمایا، تو اس تارے کو پہچانتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نہیں جانتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وعزت ربی انا ذالک الکوکب الذی رأیتہ، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، جس تارے کی تو زیارت کرتا تھا وہ تارا میں ہی تھا۔ اس پر حضرت ابن العربی نے سوال اٹھایا کہ 70,000 سال کے بعد وہ تارا نکلتا تھا، تو اس تارے کے 70,000 سال کہاں گزرتے تھے؟ جی 70,000 سال کے بعد وہ تارا نکلتا تھا، تو اس تارے کے 70,000 سال کہاں گزرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نور پاک کئی ہزار سال قیام میں گزرتے تھے، کئی ہزار سال رکوع میں گزرتے تھے، کئی ہزار سال سجدے میں گزرتے تھے۔ تو اس طرح اس کا ٹوٹل کیا جائے تو تقریباً 70,000 سال بنتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور پاک ہزاروں سال اللہ کی عبادت کرنے کے بعد، رب کائنات نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ماتھے میں نور مصطفیٰ کو رکھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے، یا اللہ، میرے ماتھے سے آواز آتی ہے،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، الحمدللہ الحمدللہ کی آواز آتی ہے۔ یہ کون ہے جس کی یہ آواز آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا تسبیح والدک محمد، یہ تیرے بیٹے محمد کی تسبیح ہے، ان کی آواز ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں اپنے اس بیٹے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے نور کو انگوٹھے کے ناخن میں منتقل کیا۔ یہ حدیث ہے، یہ من گھڑت باتیں نہیں ہیں، انگوٹھے میں منتقل کیا۔ اب جب وہ نور محمدی انگوٹھے میں آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھے کو چوم کر اپنی آنکھوں پہ لگایا۔ تو انگوٹھا چوم کر آنکھوں پہ لگانا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے باپ کی سنت ہے۔ انہوں نے تو نور محمدی کو دیکھ کر انگوٹھے چومے تھے، ہم نور محمدی کو تو نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے باپ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں جی، ہم باپ والے ہیں۔ ہم باپ والا جو ہوتا ہے وہ باپ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، اور یہ بات بھی ضروری نہیں ہے انہوں نے تو نور دیکھا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں ان کی سنت میں عمل کرنا ہے۔ حضرت ہاجرہ حضرت پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان دوڑی تھی یا نہیں؟ کیوں جی حج سے؟ اب قیامت تک جتنے بھی حج کرنے والے عمرہ کرنے والے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حکم دیا گیا کہ جس طرح حضرت ہاجرہ ان کے درمیان دوڑی تھی تم بھی دوڑو۔ تو آپ دوڑتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے حج کیا ہے، حاجی صاحب نے بھی حج کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار حج بھی نصیب فرمائے اور عمرہ شریف بھی نصیب فرمائے۔ تو حضرت ہاجرہ نے جی پانی کی تلاش میں آپ نے دوڑ لگائی، ہم جو دوڑتے ہیں پانی تلاش کرنے کے لیے، کیوں جی؟ حضرت ہاجرہ کی سنت میں عمل کرنے کے لیے۔ اس لیے اگر ہمیں نور نظر آئے یا نہ آئے، ہم باپ والے ہیں، باپ کی سنت میں عمل کرتے ہیں۔ پھر انسان لالچی ہے نا کہ نہیں، ہم کاروبار کرتے ہیں لالچ کے پیسے ملیں گے، دکان چلاتے ہیں کہ ہمیں پیسے ملیں گے، نوکری کرتے ہیں پیسے ملیں گے، فیکٹری بناتے ہیں پیسے ملیں گے کہ نہیں؟ تو اب انگوٹھے جو چومتے ہیں ہمیں اس کا کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے، اس کا فائدہ تو ہونا چاہیے۔ سعید ایک بہت بڑے حنفی مفتی گزرے ہیں، ان کا نام ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فتوے کی کتاب کا نام ہے رد المحتار، اور فتاوی شامی مشہور ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود شریف پڑھ کر انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں میں لگائے گا تو وہ فرماتے ہیں لم یعمی ابدا، وہ کبھی بھی نابینا نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں لم ترمد عیناہ، اس کی آنکھیں کبھی بھی نہیں دکھیں گی، اس کی آنکھوں میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکت ہے۔ اگر برکت چاہتے ہو تو سرکار کا نام سن کر درود شریف پڑھ کر اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگاؤ، قیامت تک کہ جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں اگر اس پہ عمل کریں گے تو کبھی بھی نابینا بھی نہیں ہوں گے اور ان کی آنکھیں کبھی بھی نہیں دکھیں گی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر آدم علیہ السلام میں نور آیا، پھر آپ کا یہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ میں پہنچا، پھر حضرت عبداللہ سے یہ نور منتقل ہوا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آیا،
تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں ولادت مصطفیٰ کے وقت، ولادت مصطفیٰ کے وقت آپ فرماتے خارج منی نور اضاءت بہ قصور الشام، کہ مجھ سے ایک نور نکلا اور اس نور کی برکت سے میں مکہ مکرمہ میں اندھیرے والے حجرے میں بیٹھ کر اس نور کی برکت سے ملک شام کی بلڈنگوں کو دیکھ رہی ہوں۔ حاجی جی، حاجی حسن صاحب، درمیان میں بلڈنگیں بھی ہیں، درمیان میں پہاڑ بھی ہیں، درمیان میں درخت بھی ہیں، درمیان میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس نور پاک کی برکت سے حضرت آمنہ ارشاد فرماتی ہیں اس حجرے میں بیٹھ کر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے ملک شام کی بلڈنگوں کو دیکھ رہی ہوں۔ آج بھی وہ حجرہ موجود ہے، حجرہ مبارک، سعودی حکومت نے اس کو لائبریری بنایا ہوا ہے، بڑی محفوظ کیا ہوا ہے اس جگہ کو، اور فرماتی ہیں صرف ملک شام کی بلڈنگیں نہیں، وہ فرماتے ہیں بصرہ کی گلیوں میں، بصرہ کہاں ہے، کس ملک میں ہے مبین؟ بغداد ایک شہر ہے نا، بصرہ بھی ایک شہر ہے، ملک کون سا ہے؟ عراق۔ جس طرح شام ملک ہے اسی طرح عراق بھی ملک ہے، اس کا ایک شہر ہے بصرہ۔ اب کئی سو میل کا فاصلہ ہے مکہ مکرمہ سے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں اس حجرے میں بیٹھ کر اس نور پاک کی برکت سے بصرہ کی گلیوں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ تو نور کی برکت سے حضرت آمنہ دیکھ رہی ہیں، نور والے کی کیا شان ہو۔ اللہ اکبر۔ اس پہ ایک حدیث پہلے میں بیان کر چکا ہوں، جب جنت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیر کر رہے تھے، سیر کرنے کے بعد جب آپ تشریف لائے، جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، عرش الہی کے نیچے ہے۔ ہم گنتی پڑھتے ہیں سکول میں، پدم دا پدم سنکھ دا سنکھ پہ ہماری گنتی ختم ہو جاتی ہے، اکائی دائی سینکڑا حضرات، کیوں جی بینک والے حضرات، ختم ہو جاتی ہے نا سنکھ دا سنکھ پہ، تو وہ تو کئی سنکھوں میل کے فاصلے پر ہے جنت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پہ تشریف لائے، جنت کی سیر کر کے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے، تو آپ نے آتے ہی فرمایا تعال یا بلال، بلال میرے پاس آؤ۔ بلال کون تھے؟ صحابی رسول۔ اور دوسری بات، بلال کا تعارف مؤذن بھی تھے جی۔ تیسرا تعارف آپ کے خزانچی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی تھے۔ آج کل تو آپ لوگ پیسے رکھتے ہیں نا بینک میں، بینک خزانچی ہے آپ کا جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی کون تھے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ ارشاد فرمایا تعال، بلال میرے پاس آؤ۔ حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا مجھے یہ بتاؤ تم کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو تمہارے جوتوں کی ہلکی آواز کو میں جنت میں سن رہا تھا، تم زمین پر چل پھر رہے تھے، زمین پر تمہارے قدموں کی ہلکی آواز کو میں جنت میں سن رہا تھا۔ اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ان کو پہچان بھی رہے تھے کہ نہیں؟ دیکھ رہے تھے نا کہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ بلال ہے، اور ان کے قدموں کی ہلکی آواز کو بھی آپ سن رہے تھے۔ آپ کا دیکھنا بھی بے مثل اور سننا بھی بے مثل۔ ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میری نگاہ وہاں پہنچتی ہے جہاں تمہاری نگاہ نہیں پہنچتی، میں اس آواز کو سنتا ہوں جس آواز کو تم نہیں سن سکتے۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے نور کی برکت سے مکے میں بیٹھ کر ملک شام کی بلڈنگوں کو دیکھ رہی ہیں، اور آپ کے نور کی برکت سے بصرہ کی گلیوں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ رہی ہیں، نور کی برکت سے۔ تو نور والے کی کیا شان ہے۔ آج آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں،
اسی طرح جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہتے ہیں؟ نعرے کیا لگاتے ہیں؟ آمد مصطفیٰ، یہی ہوتی ہے نا جی، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. یہ ساری آوازیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گنبد خضرا میں سن رہے ہیں، اور جو ان پر گولیاں چلا رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ان کا انجام اتنا برا انجام ہوگا جنہوں نے ناحق گولیاں چلائیں یا چلوائیں، گولیاں چلائیں یا چلوائیں، ان کا انتہائی برا انجام ہوگا انشاءاللہ. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.